سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کل رات البیت اسٹیڈیم میں متعدد برادر عربی ملکوں کے سربراہان، اعلی اہلکاران اور وفدوں کے سربراہان کی موجودگی میں عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کا افتتاح فرمایا۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ عرب کپ چیمپئن شپ ایک منفرد چیمپئن شپ ہے جس کا مقصد برادر اقوام کے درمیان سچے برادرانہ تعلقات اور روابط کو فروغ دینا ہے، اور صاحب سمو امیر سے متعدد قائدین اور عرب کپ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے وفدوں کے سربراہان نے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل رات البیت اسٹیڈیم میں عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کا افتتاح فرمایا۔ صاحب سمو امیر نے عربوں کے دوحہ میں تمام عربوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سب فیفا قطر 2021 کی اس منفرد چیمپئن شپ کا بھرپور مزہ لیں گے۔ صاحب سمو امیر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں قطر اور قطری عوام کی جانب سے تمام عربوں کے دوحہ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس چیمپئن شپ کا مقصد ہماری برادر اقوام کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کل رات کی یہ افتتاحی تقریب ہر لحاظ سے ایک تاریخی اور مثالی تقریب تھی۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، صاحبۃ السمو الشیخہ موزہ بنت ناصر، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور متعدد شیوخ اور وزراء بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 اسپورٹس کے شائقین کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قطر میں عربی سرکاری اسپورٹس کی موجودگی اور آمد پر بہت خوش ہیں، اور قطر صاحب سمو امیر کی قیادت میں اس عرب کپ چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہم سب کے یہاں بہترین قیام اور اس چیمپئن شپ کے مقابلوں سے بھرپور مزہ لینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ پہلی عربی چیمپئن شپ ہے جو فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کی امبریلا تلے منعقد کی جا رہی ہے۔ عرب جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون، فلسطینی صدر محمود عباس، عرب جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو، جمہوریہ جیبوتی کے صدر اسماعیل عمر جیلا، لیبیا کی پریزیڈنشل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد المنفی، مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ الدوم، جمہوریہ یمن کے نائب صدر جنرل علی محسن الاحمر، سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے امیر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، وفاقی روس کے معاون صدر جناب ایگور لیویٹین، کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمد الجابر العلی الصباح،
سلطنت عمان کے وزیر ثقافت و کھیل جناب ذی یزن بن ہیثم آل سعید، متحدہ عرب امارات کے وزیر بقائے باہمی و درگزر شیخ نہیان بن مبارک آل نہیان، عرب جمہوریہ مصر کے وزیر کھیل و نوجوانان ڈاکٹر اشرف صبحی اور جمہوریہ ترکی کے یوتھ اینڈ سپورٹس کے وزیر جناب محمد محرم قصاب اوگلو بھی کل رات کی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ اسی طرح فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے سربراہ جناب جیانی انفانٹینو، خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح الحجرف، برادر عربی ملکوں کی اولمپک کمیٹیوں کے سربراہان، ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، سپورٹس کے اعلیٰ اہلکاران اور کھیلوں کے شائقین کی بہت بڑی تعداد بھی عرب کپ چیمپئن شپ کی کل رات کی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے ملکوں کے سربراہان و قائدین اور عربی وفدوں کے سربراہان نے کل رات البیت اسٹیڈیم فیفا قطر 2021 عرب چیمپئن شپ کے افتتاح کے موقع پر ملاقاتیں کی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے سب کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر مشترکہ عربی عمل سے متعلق متعدد موضوعات اور اس عمل کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دیوان امیری میں برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس کا خیر مقدم کیا، جس میں فلسطین کے تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی اور فلسطینی صدر نے صاحب سمو امیر کو مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین سیاسی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے قطر کی جانب سے برادر فلسطینی عوام کی مسلسل مدد و حمایت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ کل کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں ان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور بطور خاص 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ فٹ بال چیمپئن شپ میں صومالی افرادی قوت کے استعمال پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر اور صومالیہ کے صدر نے صومالیہ کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔ صومالیہ کے صدر نے برادر صومالی عوام کی مدد اور حمایت کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کی جانب سے وہاں خشک سالی کے اثرات کی روک تھام اور صومالیہ میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر نوجوانان و کھیل ڈاکٹر اشرف صبحی سے یہ خط وصول کیا۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان یوتھ اینڈ سپورٹس کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرانک والٹر شٹائن مائر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں کے تازہ ترین حالات، مشترکہ دلچسپی کے مسائل، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔
جرمن صدر نے وہاں کے سول باشندوں کے انخلاء کے کام میں قطر کی بھرپور شرکت اور افغانستان میں امن کے عمل کے لیے اس کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ مجلس شورا کل ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی چوتھی کانفرنس میں شریک ہوئی۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے القدس ہماری ریڈ لائن ہے۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی اس کانفرنس میں شورا کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی کے کسی بھی پائیدار اور جامع حل میں بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب اور عربی گروپ کے سربراہ سفیر سلمان بن سالمین المنصوری نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور سولیڈیرٹی کے عالمی دن کے موقع پر ویانا میں اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کردہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اور وزارت صحت عامہ نے سفر اور واپسی کی پالیسی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے۔ اس پر آج بدھ کے روز سے عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ویکسین لگوانے اور احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی بہت ضروری ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دوست ملک وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ نیپال کی کوششوں کی مدد میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے کاٹھمنڈو کے لیے طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس امداد میں مصنوعی تنفس کے 50 آلات شامل ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے کل رات البیت اسٹیڈیم میں متعدد برادر عربی ملکوں کے سربراہان، اعلی اہلکاران اور عربی وفدوں کے سربراہان کی موجودگی میں عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کا افتتاح فرمایا۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ عرب کپ چیمپئن شپ ایک منفرد چیمپئن شپ ہے جس کا مقصد برادر اقوام کے درمیان سچے برادرانہ تعلقات اور روابط کو فروغ دینا ہے۔ اور صاحب سمو امیر سے متعدد قائدین اور عرب کپ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے وفدوں کے سربراہان نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔